تصور کیا ہے اور ہندو مسلم اتحاد کے تصور کو بھی کیا ہے، اور دو قومی نظریے کی بھی نفی کی ہے، اور اس میں مولانا حسین احمد مدنی کا بڑا اہم کردار ہے، ان کی کتاب بھی ہے متحدہ قومیت کے اوپر۔ تو یہ صرف یہی نہیں کہ مولانا آزاد تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کے پوجے اور احرار اسلام اور خاکسار اور یہ ساری تحریکیں بھی، اور جمعیت العلماء ہند، یہ تمام اسی نظریے کی حامل۔ خاکسار مختلف تھے، خاکسار کا پھر تھوڑا سا ٹینشن تھی نا، وہ تو اپنا لیکن دو قومی نظریے کے حامی نہیں تھے خاکسار بھی۔ خاکسار اس نے، لیکن وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ملیٹنٹ پالیسی کے بھی حامی تھے۔ ہاں، وہ بیلچا کا سارا جو تصور تھا۔ لیکن اس میں یہ بتائیے، دیکھیے اس میں ہم کو تھوڑا سا تاریخی تناظر میں جانا چاہیے۔ پلیز جائیے۔ دیکھیے یعنی آپ وہاں سے نکالیے اورنگزیب سے، اب ہندوؤں کے ساتھ ان کے تعلقات آپ دیکھیے، ایک دور ایسا آیا ہے کہ ایسے ہندو جو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور ایک دور ایسا ہے کہ ہندو سادھو ہیں، ایک ادھر عالم ہیں، اور یہ ہیں، یہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے رومالوں سے روٹیاں نکال کے بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ، ایک چٹائی پہ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ بھکتی دور کی تحریک کو آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں ہندو مسلمان کی تفریق آپ کو نظر نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا تھا، مذہب کو نہیں چھوڑا تھا، مذہب پہ پابند تھے، لیکن اس کے باوجود جب معاشرتی اعتبار سے، جب اجتماعی اعتبار سے جب آپ ایک سوسائٹی کے اندر آتے ہیں تو میں وہی لباس پہنتا ہوں میرا جو ہندو دوست پہنتا ہے، میں وہی اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں کھاتا ہوں جو میرا ہندو دوست بیٹھ کے کھاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اپنے ہندو دوست کے گھر میں جاتا ہوں تو اس کی ٹاول لے کے میں نماز پڑھتا ہوں ان کے گھر میں، اور اگر میرا ہندو دوست آ کے جیسے ڈاکٹر انصاری کے گھر میں گاندھی ٹھہرا کرتے تھے تو ممکن ہے گاندھی نے ڈاکٹر انصاری کے گھر میں پوجا بھی کی ہو، تو اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، یعنی ان کا طریقہ عبادت۔ تو یہ تصور ہندوستان میں آ چکا تھا، اور معاشرتی ہم آہنگی ہندوستان میں پیدا ہو چکی تھی۔ تو یہ کہا جانا یہ تاریخ کے طالب علموں کی کم فہمی ہے، یا تاریخ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جتنا کٹر ہوگا وہ غیر مسلم سے دور ہوگا، یہ تصور غلط ہے۔ مسلمان جتنا کٹر ہوگا وہ ساری انسانیت کو اپنے قریب لائے گا، اور انسانوں سے قریب ہوگا چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ بڑا فرمایا آپ نے۔ اس میں یہ بتائیے کہ آیا یہ بات ایک پیراڈاکس کی شکل میں درست ہے یا نہیں کہ ایک لیول پہ جب مولانا مدنی صاحب نے لکھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، اور اقبال نے اس پہ بڑا زبردست ریاکٹ کیا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں ندانت رزموز دین ورنہ دیو بند حسین احمد مدنی سے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ تو آپ کس حد تک یہ محسوس کرتے ہیں کہ آزاد جو تھے ایک لحاظ سے اقبال کی اس فارمولیشن کو ہی مانتے تھے اور اس کا بالکل اس کے اوپر عمل کرتے تھے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہ اس خاص ترکیب کو پرزرو کرتے ہوئے ہندوستان میں وحدت الادیان کی بات بھی کرتے تھے اور اجتماعیت کی بات بھی کرتے تھے اور ملٹی ریلیجس سوسائٹی کی بات بھی کرتے تھے۔ اب ایک لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کانٹرڈکشنز تھی، ایک لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اسلام کی اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی لطیف، اتنی پاکیزہ، اتنی ہیومنسٹک تھی کہ وہ کبھی انہوں نے اپنا اینٹی امپیریلزم رد نہیں کیا۔ وہ انگریز کے پٹھو نہیں تھے، وہ انگریز کے سامنے لڑنے والے تھے، وہ ظلم کے خلاف لڑنے والے تھے، وہ آسان راستہ تلاش کرنے والے نہیں تھے، وہ کمفرٹ سی کرنے والے نہیں تھے، وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسی اگر دی ہے اپنا انٹرپریٹیشن، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کانٹرڈکشن ہے یا پھر یہ اس لیول کی اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے جہاں پہ پورا عالم انسانیت آپ کو اسلام کے اپنا اس کے اندر جو ہے اس کے جامع جہاں نما نظر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ اگر کہیں تو میں پلیز اس کے لیے بھی ہمیں تاریخ کی طرف نظر ڈالنی چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ اسپین سے ایک آدمی نکلتا تھا بغیر ویزا پاسپورٹ اس کے جو ہے وہ دلی تک آ جاتا تھا۔ تو مسلمان اس تصور سے تاریخ کو دیکھ رہے تھے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اب پھر قومیں جو ہے وہ کئی وجہ سے بنتی ہیں، زبان کے اعتبار سے قوم بنتی ہے، مذہب کے اعتبار سے بھی یہ قوم بنائی جا سکتی ہے، ایک کامن قبائلی تصورات جرگہ جس کو جرگہ وغیرہ کہتے ہیں اس سے قومیں بنتی ہیں۔
اب ایک نیا تصور پیدا ہو رہا تھا کہ ایک جغرافی کے اندر، کیونکہ ہندوستان کا جغرافیہ اکثر تاریخ اور جغرافیہ کبھی ایک نہیں رہا، یعنی تاریخی جغرافیہ کٹے پھٹے رہے ہیں۔ مراٹھے آئے تو انہوں نے اتنا حصہ لے لیا، اس کو ایک ملک بنا دیا، پھر ادھر ایک ملک بن گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ تصور کہ ایک جغرافی کے اندر رہنے والا ایک طبقہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو یا قوم بن سکتا ہے، یہ نیا تصور تھا۔ اس کو مولانا مدنی کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو اس واضح طور پہ اس کو سمجھاتے۔ ادھر دو نظریے ہیں، ادھر مولانا مودودی ہیں، ادھر حسین احمد مدنی ہیں۔ مودودی صاحب نے ان کے خلاف بڑا سخت آرٹیکل لکھا ہے، مدنی صاحب اس پہ، کہ مسلم ملت کا تصور اس سے وہ ہو رہا ہے۔ تو مسلم ملت کا تصور اس سے ختم نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کا انٹرپریٹیشن اب نئے حالات کے تحت مختلف کر رہے ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس مسلم غیر مسلم میجورٹی کی اسٹیٹ میں مائنارٹی کس طرح ہے اس کا تصور نہیں تھا، لیکن جب یہ حالات پیدا ہوئے تو اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے آپ اس کو نئے ایوالو کریں۔ لیکن دیکھیے اس میں ابھی جاوید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں، انہوں نے اپنی ایک سوانح عمری لکھی ہے اپنا گریباں چاک، اس کے آخری چیپٹر میں اپنے والد صاحب کے نام ایک فرضی خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 2 ہی خط لکھے ہیں، ایک جب آپ لندن میں تھے تو میں نے کہا تھا کہ ابا جان میرے لیے کیمرہ لے آئیے گا، آپ کیمرہ تو نہیں لائے، آپ نے مجھے ایک بڑی عمدہ نظم کا تحفہ دے دیا۔ اب میں آپ کے نام یہ خط لکھ رہا ہوں پوچھنے کے لیے کہ ایک طرف تو آپ نے بہت سخت ریاکٹ کیا اپنا مولانا حسین احمد مدنی کی اس اپنا تجویز پہ کہ قوم وطن سے بنتی ہیں، دوسری طرف آپ نے خود پاکستان کا تصور پیش کیا الہ آباد کے خطبے میں۔ اگر آپ ایک جغرافیہ خطے کے اندر ایک ملک بنا رہے ہیں تو آپ کس طرح مختلف ہیں اپنا حسین احمد مدنی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ تو لہٰذا یہ لگتا ہے کہ خود اقبال جیسے آدمی کو بھی کسی نہ کسی لیول پر جو ہے جغرافیکل فارمولیشن کو اڈاپٹ کرنا پڑا ہے۔ تو ہم یہ ضرور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لنک ہے اقبال کی اپنی اپیرنٹ کانٹرڈکشن میں ایک لنک بھی ہے کہ ایک طرف وہ یقین کرتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم میجورٹی ایریاز کے اندر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بننی چاہیے۔ اصل میں جو میں وہیں لوٹتا ہوں، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا آزاد، وہاں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں دیکھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، دونوں، اور جہاں پہ کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نئی سچویشن میں ہیں۔ انڈیا میں پہلی بار ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہم مائنورٹی ہیں اور مائنورٹی رہیں گے، اور اب ہمارے پاس افغانستان سے اور ترکی سے کوئی قافلہ نہیں آنے والا ہے مدد کے لیے، تو ہمیں پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے۔ تو وہاں 2 چیزیں ایمرج ہوتی ہیں، ایک ہے آٹونومی اور ایک ہے ویٹیج، کہ ہمیں ذرا سا ویٹ ہو، اور تیسرے تحفظ ہے کہ ہمارے دین میں مداخلت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ پولیٹیکل اسٹرکچر تو وہی رہے گا۔ وہاں علامہ اقبال کے بارے میں بھی اب بہت سی اسٹڈیز جو آئی ہیں کہ وہ کس حد تک سپریٹ پاکستان چاہتے تھے، جہاں وہ ایک اسلامک لا انفورس کرنا چاہے، قائد اعظم کس حد تک چاہتے تھے۔ جو تقریر ہے، لا کی بات چھوڑ دیں، سیپریٹ کی بات کریں، لا انفورس نہ ہو، سیپریٹ اینٹی تو جاتے تھے وہ، لیکن سیپریٹ اینٹی کیا وداؤٹ دا پریزنس آف دا سکھس اینڈ دا ہندوز ان پنجاب؟ جو پروپورشن تھا پنجاب کے اندر، اگر پورا پنجاب پاکستان بنتا، وہ ایشو نہیں تھا میرے نگاہ سے۔ مجھے معاف کیجیے، میں یہ بات سب سے پہلے ہمیں غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ اقبال کے الہ آباد کے خطبے کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، یا اس کی پوری لینگویج کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ اس میں یقیناً تصور پاکستان ہے، لیکن کیسا تصور پاکستان ہے؟ کیبنٹ مشن والا تصور پاکستان ہے ان کا، کہ مسلم انڈیا ود ان انڈیا، اور اس میں بنگال بھی نہیں ہے۔ نہیں، بنگال نہیں ہے اس میں، صرف ادھر کے 4 اسٹیٹ، 4 اسٹیٹ ہیں، کشمیر نہیں ہے اس میں، کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کشمیر آزاد دیسی ریاست تھی، کیونکہ حیدرآباد دیسی ریاست تھی، حیدرآباد کا بھی کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 صوبے ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کنٹری بنائیں، یعنی کنٹری کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بنائیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یا رولر اسٹیٹ بنائیں۔ وہی تصور مولانا آزاد نے کیبنٹ مشن میں دیا، وہی تھا ود ان انڈیا۔ اب یہ اسٹیٹ فیڈریشن بنا کے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ فیڈرل اسٹیٹ بنا کے کیبنٹ مشن کی طرح سے ایک سینٹرل پارلیمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، پھر اس کے بعد اسٹیٹ گورنمنٹ ہوں گے۔ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے قانون اپنے دستور میں آزاد ہیں، یہ اسٹیٹ گورنمنٹ دستور میں آزاد ہے، یہ دستور میں آزاد ہے۔ تو یہاں مسلم مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے، یہاں ہندو مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے، اور یہاں مائنارٹی ہندو مائنارٹی کا تحفظ ہو رہا ہے، تو یہاں ہندوستان میں مسلم مائنارٹی کا تحفظ ہو رہا ہے۔
تو یہ پورا کیبنٹ مشن ہے، یہ وہ اقبال کا وہی تصور ہے. لیکن اقبال نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انڈیپینڈنٹ نئی کنٹری آزاد